ہیں کہ علاؤدین جو کہ اپنی ماں بالا خاتون کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون اپنی بیٹی حلیمہ کی قبر پر آ کر بیٹھی ہوتی ہیں اور کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بیٹی میں آ گئی، میں یہاں ہوں۔ اتنے میں علاؤدین بھی یہاں پہنچ جاتا ہے اور اماں کو آواز دیتا ہے۔ وہ بالا خاتون کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ حلیمہ مر گئی ہے اماں، مگر بالا اس کی بات نہیں سنتی اور حلیمہ سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ علاؤدین بالا کے کندھے پر بازو رکھ کر رونے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ آپ نے نہیں مرنا اماں، آپ نے نہیں مرنا۔ اس پر بالا خاتون اسے دھکا دیتی ہیں اور وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ علاؤدین اٹھ کر آتا ہے تو اسے وہاں ایک قبر نظر آتی ہے جہاں پر ایک کفن میں ایک عورت پڑی ہوتی ہے۔ وہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر بالا خاتون ہوتی ہیں۔ بالا خاتون کو دیکھ کر وہ چیخیں مار کر رونے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤدین ایک خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کی بہن فاطمہ یہاں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھائی یہ ایک ڈراؤنا خواب تھا، یہ ایک ڈراؤنا خواب تھا، آپ تھوڑا پانی پی لیں۔ علاؤدین پانی پیتا ہے۔ فاطمہ سے کہتی ہے کہ آپ نے پھر بالا اماں کو دیکھا؟ علاؤدین کہتا ہے مجھے وہ بہت یاد آتی ہیں باجی۔ اس میں فاطمہ کہتی ہے کہ میں دیکھ سکتی ہوں بھائی، میں دیکھ سکتی ہوں، میں آپ کا درد دیکھ سکتی ہوں، مجھے بھی بہت یاد آتی ہیں بالا اماں کی، مجھے حلیمہ یاد آتی ہے، جب بھی میں اس کا نام لیتی ہوں تو میرا دل بہت دکھتا ہے۔ اس پر دونوں گلے لگ کر آپس میں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تران علب اور بھائی سنگڑ علب آپس میں مشق کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنے میں کنوڑ علب بھی باہر آ جاتا ہے اور اورحان بے سے کہتا ہے کہ چلو ایک دفعہ میرے ساتھ مشق کرو۔ اس پر اورحان کہتا ہے کہ تشریف لائیں کنوڑ بھائی اور میدان آپ کا ہی ہے۔ اس کے بعد دونوں آپس میں مشق شروع کر دیتے ہیں۔ کنوڑ علب اپنا پہلا حملہ کرتا ہے جس کے نتیجے میں اورحان بھی ان کا مقابلہ کرتا ہے، مگر جواباً حملے میں کنوڑ اس کی تلوار کو پھینک دیتا ہے اور اورحان کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ کنوڑ اورحان سے کہتا ہے کہ کیا ہو گیا شہزادے، کیا ہوا؟ اس پر اورحان غصے میں آ جاتا ہے اور ٹوکری پکڑ کے کنوڑ کے اوپر حملہ شروع کر دیتا ہے اور دوبارہ اپنی تلوار پکڑ کے میدان میں آ جاتا ہے۔ کنوڑ پانی کے گلاس کو پکڑتا ہے اور اورحان سے کہتا ہے کہ اپنے غصے پر قابو رکھو، یہ آپ کو کمزور کر دے گا۔ اس کے بعد وہ پانی کے گلاس کو اورحان کے اوپر پھینکتا ہے اور دوبارہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ فاطمہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ چلو بھائی چلو انہیں مارو۔ اورحان مسکراتے ہوئے کنوڑ سے کہتا ہے کہ ہم غصے کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتے۔ ان کی آپس میں دوبارہ لڑائی ہوتی ہے جس میں دوبارہ کنوڑ غالب آ جاتا ہے اور وہ اورحان کی گردن پر تلوار رکھ لیتا ہے۔ کنوڑ اورحان سے کہتا ہے کہ تجربہ ہمیشہ مہارت پر غالب آتا ہے۔ اس پر اورحان کہتا ہے کہ شکریہ، لیکن احتیاط ہمیشہ تجربے سے پہلے آتی ہے۔ اورحان اپنا خنجر کنوڑ کے سینے پر رکھ لیتا ہے جسے دیکھتے ہی کنوڑ اور دوسرے سپاہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ مجھے چھپا کر خنجر رکھنے کو کہتے ہیں کنوڑ بے۔ اس پر کنوڑ مسکرانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم ایک نڈر سردار بن گئے ہو شہزادے۔ اتنے دیر میں آئیکود گھوڑے پر سوار آتا ہے اور وہ اورحان اور کنوڑ سے کہتا ہے کہ فوج فتح کے لیے ینشر آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان بے بورسا اور اس کے ارد گرد کے قلعوں کے بارے میں جانچ پڑتال کرے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بورسا آپ کو اپنے ارد گرد کے قلعوں پر بہت بھروسہ ہے۔ اتنے میں ملونتن 3 قلعوں کے نام لیتی ہیں جن میں کیتے، لفکے اور کیستل۔ ملونتن کہتی ہیں کہ جب یہ قلعے فتح ہوں گے تو ہمیں بورسا کی فتح سے کون روک سکے گا عثمان بے؟ تو عثمان بے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، وہ بھی یہ جانتے ہیں، وہ دم بوس میں ہمارے پاس آئے تھے تاکہ وہ ہمیں گمراہ کر سکیں۔ ملونتن کہتے ہیں کہ وہ یونیشار کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اس کی قیمت اپنی جانوں سے ادا کی ہے۔ عثمان بھی کہتے ہیں کہ اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے انہیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ کچھ دینا ہوگا۔